Allah, 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 Allah. الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. دنیا میں ہر قوم کی یہ خواہش ہے، ہر قوم یہ چاہتی ہے کہ دنیا میں ان کا نام ہو اور وہ دنیا پہ غالب ہوں، لیکن یہ خواہش اس وقت تک اس کو پورا کرنا ناممکن ہے جب تک کہ وہ قوم آپس میں متحد نہ ہو، آپس میں متفق نہ ہو اور آپس کے اختلاف سے ناچاکی سے دور نہ ہو۔ لہذا اگر کوئی قوم یہ خواب دیکھتی ہے دنیا میں ترقی کا، دنیا میں غلبے کا، لیکن آپس میں ان کا اتفاق نہیں، آپس میں ان کا بھائی چارہ نہیں، تو یہ خیال ہے اور یہ ایسا خیال ہے جس پہ عمل اور جس کا پورا ہونا ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو احسانات فرمائے، اللہ نے قرآن میں ان میں سے ایک بڑا احسان یہ بھی آپ پہ جتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے صحابہ کو آپس میں متحد کر دیا۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ کے دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج آپس میں دست و گریباں تھے اور ہمیشہ ان کی جنگیں جاری رہتی تھی، اور بعض جنگیں ان کی اتنی طویل اور اتنی صبر آزما ہوئی کہ 120 سال تک ان کی جنگیں رہی اور اس میں کئی نسلیں کھپ گئیں، لیکن کوئی اتفاق کی اور کوئی صلح کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ان کے دلوں میں آپس میں محبت ڈال دی، آپس میں بھائی چارہ ڈال دیا، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، کہ اگر آپ روئے زمین کے تمام خزانے، تمام مال جائیداد خرچ کر کے بھی یہ چاہتے کہ ان کے دلوں میں آپ محبت ڈال دیں، یہ آپ کے بس کی بات نہیں تھی، اللہ ہی نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی۔ تو آپس کا اتفاق یہ کسی بھی قوم کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف سے اور آپس کی نفرت سے بہت زیادہ آپ نے بچنے کی تاکید فرمائی، بہت سخت احکام بیان فرمائے، اور آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ آپس کی نفرت سے اور آپس کے بغض سے تم بچو، اور آپ نے فرمایا ہی الحالکہ، یہ مونڈنے والی ہے، لا اقول تحلق الدین، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ دین یہ سر کو موڑنے والی ہے، بالوں کو موڑنے والی ہے، ولیکن تحلق الدین، میں یہ دین کو موڑنے والی ہے، نیکیوں کو موڑنے والی ہے۔ اس طرح جب سر پہ یا جسم کی کسی جگہ پہ پھر جائے تو اس میں کوئی ایک بال بھی باقی نہیں رہتا۔ اگر آپس کا اختلاف اور آپس کا بغض آ جائے تو بالکل ایسے ہی کوئی نیکی بھی برقرار نہیں رہتی، اور آدمی نیکیوں سے بالکل ایسے ہی خالی ہو جاتا ہے جیسا اس طرح پھرنے کے بعد وہ جسم کا حصہ بالوں سے خالی ہو جاتا ہے۔ اور مسلمان جب تک آپس میں متحد رہے تو ہمیشہ وہ پوری دنیا پہ غالب رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک مسلمان آپس میں متفق تھے، تو اسلام پوری دنیا میں غالب تھا، اور جو ہے آئے دن مسلمان فتوحات پہ فتوحات کرتے جا رہے تھے اور علاقے پہ علاقے فتح کر رہے تھے، اور اسلام کی سلطنت اور جو خلافت تھی وہ وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہوا اور مسلمان آپس میں دست و گریباں ہوئے، ایک دوسرے کا خون آپس میں ان سے بہا، جو بھی اس کی وجوہات تھی، اسباب تھے، اس کی طرف میں فی الحال نہیں جانا چاہتا، نہ ہی اتنا فرصت ہے، وہ ایک تفصیل ہے، لیکن بہرحال اس کا نقصان یہ ہوا کہ اسلام کی ترقی رک گئی اور مسلمانوں کی ترقی رک گئی، اور مسلمانوں کو اور اسلام کو ایسا نقصان پہنچا جو ناقابل تلافی تھا، جس کا ازالہ بھی ممکن نہیں تھا۔ اور بعد کے ادوار میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو جب بھی شکست ہوئی یا مسلمانوں نے جب بھی شکست کھائی، ذلت برداشت کی، اس میں بنیادی وجہ ان کا آپس کا اختلاف تھا۔ چنانچہ
جب تاتاری لوگ چنگیز خان اور ہلاکو خان یہ لوگ مسلمانوں کے ملکوں پہ حملہ آور ہوئے اور ان نے مسلمانوں کو تہس نہس کیا اور گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹا، اور ایک ایک دن میں لکھا ہے تاریخ میں ایک ایک دن میں 16 لاکھ مسلمانوں کو بھی شہید کیا گیا۔ اور جب انہوں نے بغداد کو ختم کیا اور امارت اسلامیہ کو، عباسی خلافت جو 600 سال سے چلی آ رہی تھی، جب انہوں نے اس کو گرایا تو اتنا زیادہ خون بہا کہ بغداد کی چھتوں کے پرنالوں سے خون بہہ رہا تھا اور ایسے لگتا تھا جیسے خون کی بارش آئی ہو، اتنا زیادہ خون بہا۔ اور اس کی بنیادی وجہ وہ آپس کا اختلاف تھا۔ چنانچہ جو عباسی خلیفہ تھے، ان کا جو وزیر تھا ابن القمی اس کا نام تھا، وہ جو آپس اندر کا بندہ تھا، مسلمانوں کا بندہ تھا، اس نے غداری کی اور ہلاکو خان کو اس نے دعوت دی اور اندر کے مسلمانوں کے راز افشا کیے، اور سارے، چونکہ وہ وزیر تھا، وزیر بھی وزیر اعظم تھا، تو یعنی وہ بنیادی وجہ بنا تھا مسلمانوں کا اندر کا بندہ۔ اگر مسلمانوں کے آپس کے لوگ ایسا نہ کرتے تو باہر کی کسی طاقت کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ اور انہی ہلاکو خان کے دور میں جب وہ شام پہ حملہ کرنے کے لیے گئے تو شام پہ جن لوگوں کی حکومت کی ایوبی خاندان، سلطان صلاح الدین ایوبی کے ورثاء تھے، اور وہ یعنی آپس کے ان کے اختلاف چل رہے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جنگوں میں ان نے تاتاریوں سے، ہلاکو خان اور اس کے لشکروں سے مدد لی۔ حالانکہ کوئی کسی کا چچا داد بھائی تھا، کوئی چچا بھتیجا تھے اور بالکل آپس کے قریبی رشتہ دار تھے، لیکن انہوں نے غیروں کو بلایا اور اپنوں سے لڑنے کے لیے، اپنوں کو مارنے کے لیے دوسروں کو ملایا۔ تو پھر دنیا نے جو انجام ہوا مسلمانوں کا، وہ پوری دنیا میں دیکھا۔ اور پھر ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب انگریز آیا تو یہ انگریز کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ایک باہر کی طاقت 7 سمندر پار سے آئے اور اتنے بڑے وسیع و عریض رقبے پہ اس طرح وہ قابض ہو جائے اور ان کے جو بادشاہ ہیں اور ان کے جو مقامی لوگ ہیں ان پہ حکمرانی کرے۔ یہ تبھی ممکن ہوا جب ہمارے آپس کے اور اندر کے لوگوں نے جو ہے مخبریاں کی، غداریاں کی، ان کو جو ہے مسلمانوں کے راز بتائے اور مسلمانوں کے خلاف حملوں میں ان کے ساتھ تعاون کیا۔ وہ ایک تفصیل ہے اس تاریخ میں کہ کون لوگ تھے اور کن کن موقعوں پر انہوں نے غداری سے کام لیا، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو آپ یہ کہہ رہا تھا کہ آپس میں جب اندر کے لوگ ان کے ساتھ ملے تو پھر مسلمان جو ہے شکست کھاتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے اور دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد اور پہلے طالب علم بھی ہیں، انہوں نے ساری زندگی انگریز کے خلاف جد و جہد کی اور مالٹا میں وہ اسیری کاٹتے رہے، کالا پانی جس کو کہا جاتا ہے۔ تو اگر جب آپ وہاں سے رہا ہو کے آئے اور ایک دن آپ دیوبند میں بیٹھے تھے تو آپ نے اپنے شاگردوں سے اور اپنے مریدین سے اور تمام مسلمانوں سے کہا کہ ہم نے 70 سال کی زندگی گزاری، تو میں فرمایا کہ اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمانوں کی جو آج تنزلی کی وجہ ہے، جو پستی کی وجہ ہے اور جو انحطاط کا شکار ہے، اس کی میں نے 2 اسباب معلوم کیے ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کے الفاظ کو بھی، اس کے معنی کو بھی، اس کے مفاہیم کو بھی اور اس پہ عمل کرنے کو بھی چھوڑ دیا۔ اور دوسرا فرمایا کہ مسلمانوں کا آپس کا اختلاف یہ مسلمانوں کے لیے جو ہے زہر قاتل ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ تنزلی کا باعث ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں پہلے مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہیں تھے، اس کے باوجود وہ غالب تھے۔ آج ہماری تعداد اتنی ہے کہ تاریخ میں کبھی مسلمانوں کی اتنی تعداد نہیں ہوئی، ہماری تعداد 1.5 ارب سے بڑھ چکی ہے۔ ہمارے پاس جو ملک ہیں وہ 55 سے زیادہ ملک ہیں، اور جتنا اسباب اور وسائل اور معدنیات اور اللہ کی طرف سے نعمتیں مسلمان ملکوں کو دستیاب ہیں، شاید کسی بھی ملکوں کو نہیں ہے۔ اس کے باوجود آج ہم شکست خوردہ ہیں، آج ہم ذلت کا شکار ہیں، پستی کا شکار ہیں، ہر طرف سے امت پس رہی ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا آپس کا اختلاف ہے، ہمارا آپس کا اتفاق نہیں ہے۔ ایک کافر ایک مسلمان کو مارتے ہیں، ایک ملک میں حملہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ اس کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث میں فرمایا گیا کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، جب جسم کے کسی حصے کو نقصان پہنچے تو سارا جسم وہ درد محسوس کرتا ہے، وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، وہ اس کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے۔ تو اگر ہم آج چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں اور ہمارا دنیا میں وہی دوبارہ اللہ ہمیں شان و شوکت دے، تو اس کے لیے ہمیں آپس میں اتفاق کرنا ہوگا، چھوٹی موٹی باتوں کو درگزر کرنا ہوگا۔ اختلاف رائے ہو جانا الگ چیز ہے، وہ ہوتا ہے، ہر دور میں ہوا ہے، لیکن اختلاف رائے کو دشمنی کی وجہ بنا لینا، اس کی وجہ سے جو ہے آپس میں دلوں میں
بغض رکھنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ ہر بندے کی خواہش ہے کہ مسلمان ترقی کریں، لیکن اس کا جو بنیادی وجہ ہے، بنیادی سبب ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اور وہ یہی ہے کہ مسلمان آپس میں اگر اتفاق کر لیں اور مسلمان جو ہے آپس میں متحد ہو جائیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو کسی مسلمان کو تکلیف پہنچا سکے یا مسلمانوں کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر کے